أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورۃ المزمل کا درس چل رہا ہے. ایک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک کا درس ہو گیا تھا. قیام اللیل اور تہجد اور اس وقت میں عبادت کرنے کا ذوق اور اطمینان اور سکون اور فرصت کا تذکرہ چل رہا تھا. اور ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کو فرض کیا تھا. ابتدائی زمانے میں جب تک کہ 5 نمازوں کی فرضیت نہیں تھی اس وقت تہجد کی نماز فرض تھی. تقریباً 1 سال تک کا زمانہ تہجد کی نماز فرض رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کی فرضیت کو ختم فرما کر 5 نمازوں کو فرض فرمایا. تہجد کی نماز کو مستحب قرار دے دیا کہ پڑھ لو تو اچھی بات ہے اور نہ پڑھو تو کوئی عذاب و گناہ بھی نہیں. چنانچہ رات کے وقت کے اعمال کا تذکرہ چل رہا تھا. پہلا عمل رات کا یہ بیان ہوا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ رات کو تہجد کے لیے کچھ وقت جاگ کر گزارنا چاہیے. قیام اللیل میں اللہ کی عبادت میں کچھ وقت گزارنا چاہیے جس کو تہجد کا وقت تہجد کی نماز کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا عمل بیان ہوا تھا کہ رات کی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت رات کے پرسکون ماحول میں قرآن کی تلاوت آرام آرام سے اطمینان سے صاف صاف سکون سے کرنا، اس کا تذکرہ ہوا تھا. پھر رات کا اٹھنا عموماً طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. نیند چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں کھڑا ہونا یہ مشقت معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم رات کو اٹھو گے اس سے تمہارے نفس پر بوجھ اور تمہارے نفس پر تکلیف ہوگی. اور جب کسی عبادت کے لیے ہم اپنے نفس کو اپنی عادت کو مجبور کریں گے تو ہمارا نفس اور ہماری عادتوں میں بری عادتیں دب جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اچھی عادتوں کا مزاج اور طبیعت بن جائے گی. چنانچہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ جب تم رات کو اٹھو گے تو یقیناً یہ اٹھنا تمہارے لیے مشقت اور مشکل میں ہوگا. لیکن جب اللہ کی عبادت کے لیے مشقت اور مشکل اٹھاؤ گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں کا زور ٹوٹ جائے گا، بری عادتوں کی طبیعت ختم ہو جائے گی، عبادتوں کا ذوق پیدا ہو جائے گا. پھر آگے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دن میں لمبی لمبی مصروفیات میں تم مصروف رہتے ہو، اس لیے رات کے وقت دنیاوی مصروفیات مت رکھا کرو، رات اللہ کی عبادت کے لیے خالی رکھا کرو. تو معلوم اس آیت سے یہ چلتا ہے کہ دن دنیا کے کاموں کے لیے ہے، رات اللہ کی عبادت کے لیے ہے. سونا بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ کچھ وقت اللہ کی عبادت اور ذکر میں بھی گزارنا ہو.
ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دن کا وقت چونکہ تمہارے دنیاوی کاموں میں مصروفیات میں گزرتا ہے، اس لیے رات کا کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکالا کرو۔ معلوم نہیں چلا کہ ایک ایمان والے کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ دن میں بھی کما رہا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، اور رات بھی دنیا کے کاموں میں مصروف کر رکھی ہے۔ نہ دن میں فرصت کہ سکون سے اللہ کا ذکر کر لیں، نہ رات کو فرصت کہ چین و سکون اور اطمینان سے اللہ کا ذکر کر لیں۔ یہ ایک ایمان والے کی زندگی نہیں ہے۔ ایمان والے کی زندگی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت سکون کا فارغ کر کے چین سے علیحدگی میں پرسکون ماحول میں اللہ اللہ کرنا اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو تم لمبی لمبی مصروفیات میں رواں دواں ہوتے ہو، تو پھر رات کا کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکال لیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور عمل بتا رہے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو۔ اللہ کا نام لینے کا حکم ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے اللہ کا ذکر کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ بزرگوں کی خانقاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں، اللہ اللہ، وہ ذکر اللہ کا اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اللہ کا نام، لفظ اللہ، یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اللہ اللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نام کثرت سے لیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات کا اکثر حصہ اللہ کے ذکر میں گزرا کرتا تھا، یعنی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے زبان سے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ کی صورت میں، الحمدللہ، درود شریف، قرآن کی تلاوت، کوئی نہ کوئی چیز زبان پر جاری ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کی ایک قسم ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی زبان رک گئی لیکن دل اللہ کے ذکر میں، دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک قسم اور بھی ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو دیکھنا کہ سمندر اللہ نے بنایا ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب کتنا آسان ہو گیا کہ ہم اپنے اوقات کو اگر پورا دن رات اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیں تو آسان ہے، زبان سے ذکر کر رہے ہیں، کرتے کرتے تھک گئے، دل میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تھک گئے، یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اللہ کی قدرتوں کو سوچ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگلا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کچھ وقت لوگوں سے کٹ کر اللہ کے ساتھ بھی گزارا کرو، کچھ وقت لوگوں سے علیحدہ ہو کر اللہ کے ساتھ بھی گزارا کرو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں سے تعلقات لگانا یا بڑھانا، یہ بہت زیادہ ملاقاتوں میں، گیدرنگ اور دوستیوں میں اور گھومنے پھرنے میں مصروف رہنا، یہ بہت زیادہ دوستیاں لگانا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کچھ وقت علیحدگی کا صرف اللہ اور تم ہو، اور اس وقت میں تم سب سے ہٹ کٹ کر، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے ہٹ کٹ کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا مطلب ہوتا ہے سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی اللہ کے ذکر میں رہو، اسی اللہ کے ساتھ دل لگا رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ والے اپنے مریدین کو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو اس چیز کی طرف لگاتے ہیں کہ بھائی سب چپ ہو جاؤ، باتیں نہ کرو۔ ہم ان کی مجلس میں جاتے ہیں، خاموش، صرف اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے ہٹا کر، دنیا کے مشغلوں سے ہٹا کر، دنیا والوں کے تعلقات سے ہٹا کر، ساری توجہ اور ساری توجہ اللہ کی طرف لگا دینا، اور پھر اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے دوستی لگانا، ذکر کرنا،
دعائیں کرنا یہ اس آیت کا مفہوم اور مصداق ہے. یعنی ایک انسان کی زندگی اس طرح بھی گزرنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں کچھ وقت ایسا ہو کہ وہ سب سے ہٹ کٹ کر کچھ وقت اللہ کے ذکر کو دیا کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دل لگائے. یہ اس آیت کا مصداق بھی ہے اور مطلوب ہے. اللہ کو یہ چیز مطلوب ہے، پسند ہے، ایسا کرو بھائی. ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ بھائی دیکھو، رات کی تہجد کی نماز تو بہت افضل ہے. اٹھنا بھی بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، پھر بالخصوص آج کل کی راتیں 12:30 بج جاتے ہیں سوتے سوتے، اور 4:15 بجے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو بہت چھوٹی سی راتیں ہیں. تو بعض علماء اکابرین نے رات کی تہجد اور رات کی عبادت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ان آیتوں پر عمل ہو جائے تو سونے سے پہلے کچھ وقت علیحدگی میں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اس کمرے سے بچوں کو نکال کر، سب کو نکال کر، یا کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی نہ آئے، کچھ وقت بیٹھ کر 2-4 نفل پڑھے، اللہ اللہ کیا، تلاوت کری، ان آیتوں پر عمل ہو جائے گا. تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا پر بھی عمل ہو جائے گا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ پر بھی عمل ہو جائے گا، سب پر عمل ہو جائے گا. تہجد بھی ہو گئی، دعائیں بھی ہو گئیں، ذکر بھی ہو گیا، علیحدگی میں اللہ سے کچھ باتیں بھی کر لیں، تو بہت آسان ہو گیا کہ اپنے اوقات کو، یعنی رات میں اگر تہجد میں اٹھنا یہ تو سب سے افضل ہے، سونے کے بعد تہجد کے لیے اٹھنا یہ تو سب سے افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلتی تہجد میں، راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، تو اب اس کے لیے آسانی ہے کہ تہجد کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بھی دے دیں گے کہ سونے سے پہلے اپنے گھر میں کچھ وقت اللہ کے لیے مخصوص کر دے. سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے، کھانا کھا لیا، سب سے باتیں بھی کر لیں، اب بستر پر جانا ہے. اب اپنے کپڑے پہن کر اور ایک کونے میں جہاں کوئی نہ ہو آرام سے سکون سے بیٹھ جائے. سکون والا ماحول جو میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ سکون کا ماحول بنائیں، اور اس میں 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں راز کر لیں، کچھ عرض اللہ کے سامنے درخواست رکھ دیں، کچھ تلاوت کر لیں، تو ان ساری آیتوں پر عمل ہو جائے گا. رب المشرق والمغرب، اللہ فرما رہے ہیں وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اس لیے اسی کو اپنا وکیل، اپنا کارساز بناؤ اور اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو. وکیلا، یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے کہ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دینا، اپنے کاموں کو اللہ پر چھوڑ دینا، اپنی کوشش کے مطابق محنت کر کے نتیجہ اللہ پر ڈال دینا. میرے حق میں، میرے ذمے کیا تھا کہ محنت کرو، اب اس محنت کا نتیجہ اور رزلٹ وہ اللہ کی مرضی پر ہے، جیسا ہوگا اللہ کو پسند. وکیلا، توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اپنے معاملات چھوڑنا. اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو باتیں یہ کافر آپ سے کہتے ہیں، یا جو باتیں، جو تکلیف آپ کو کسی سے پہنچے اس پر صبر کرو. یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی کے ساتھ ایک کنارے ہو جاؤ. یعنی صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مار رہا ہے ہم اس کو نہیں مار رہے، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے. اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، ہم برا نہیں کر رہے، ہم اس کی برائی بھی نہیں کر رہے، ہم زبان سے بھی اس کی برائی نہیں کر رہے. میرے ساتھ کسی نے برا کیا، میں نے برا نہیں کیا، لیکن میں دوسروں کو بتاتا پھر رہا ہوں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی روک رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں کرو. اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، تم نے چھوڑ دیا، اس کا تذکرہ بھی نہ کرو، اپنی زبان کو اس کے تذکرے سے بھی خراب نہ کرو، غیبت میں اپنی زبان کو نہ لگاؤ. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیں یہ جو آیتیں یہاں تک پڑھیں، ان آیتوں میں کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 حکم ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے 6 کام دیے گئے ہیں. بزرگوں کی زبان میں امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلوک، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہوتا ہے نا، جو بزرگان دین اپنے مریدین کو طے کرواتے ہیں، اس راستے کے 6 کام ہیں، وہ ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ جو آدمی ان 6 کاموں کو کر لے گا وہ اللہ کو پالے گا. جو آدمی ان 6 باتوں پر عمل کر لے گا اللہ اس کو اپنا محبوب اور اپنا مقبول بنا لیں گے. وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز،
قم اللیل الا قلیلا، تہجد کی نماز، اب آپ گنتی کرتے رہیں۔ دوسری چیز ورتل القرآن ترتیلا، تلاوت قرآن۔ تیسری چیز واذکر اسم ربک، کثرت سے اللہ کا ذکر، 3 چیزیں۔ چوتھی چیز وتبتل الیہ تبتیلا، لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں، زیادہ دوستیاں نہیں لگاؤ، کیونکہ زیادہ دوستیاں ہوتی ہیں تو زیادہ فضول باتیں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو چار چیز کہ تھوڑا لوگوں سے علیحدہ بھی رہا کرو، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں گھسے رہنا، باتیں کرنا۔ 5ویں چیز وکیلا، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑو، اللہ پر بھروسہ کرو، توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، اللہ کو اپنا کارساز سمجھو، اپنا ولی سمجھو۔ اور 6ٹھی چیز واصبر علی ما یقولون، اگر لوگوں کی طرف سے کوئی اذیت پہنچ رہی ہے تو درگزر بھی کر دو، زبان سے بھی ان کا تذکرہ نہ کرو۔ کتنے پیارے پیارے 6 کام آ گئے۔ اگر ہم ان 6 باتوں پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم اللہ کے نیک بندے فرما رہے ہیں تم اللہ کے مقبول بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے دوستی کے چلنے کا جو راستہ ہے، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، جس کو کہتے ہیں سلوک، بزرگوں کے زمان میں کہتے ہیں سلوک، اس راستے کو طے کرنے کے 6 کام بتا دیے۔ اس صورت میں اللہ کی دوستی کا جو راستہ ہے اس کو طے کرنے کے 6 کام اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اب جو ان 6 باتوں پر عمل کر لے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ ان پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن مہلت دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں ان کی زندگی کیا ہے؟ عیش و عشرت میں مگن، عیش و عشرت کی زندگی، عیش و مستی کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی، دنیا کی لذتوں کی زندگی، یہ کافروں کی زندگی ہے، یہ ایمان والوں کی زندگی نہیں ہے۔ ایمان والوں کی زندگی وہ ایمان اور اعمال صالحہ اور نیکی اور تقوی والی زندگی ہے۔ ایمان والا کھانا پینا اپنا مقصد نہیں بناتا، پہننا اوڑھنا اپنا مقصد نہیں بناتا، دنیا کی ناز و نخرے اور نعمتوں کی زندگی، عیش و آرام، عیاشیوں کی زندگی، یہ ایمان والے کی زندگی نہیں ہے۔ وہ تھوڑا کھانے پر شکر کرتا ہے، وہ سیدھا سادہ پہننے پر شکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو ایمان اور اعمال صالحہ کو کرنے کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ عیش و آرام، ناز و نعمت، عیش و عشرت، عیش و عیاشی کی زندگی یہ ایمان والوں کی زندگی نہیں ہے، یہ کافروں کی زندگی ہے۔ ایمان والوں کی زندگی کیا ہے؟ ایمان کی، اعمال کی، نیکی کی، تقوی کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی مرضی والے کاموں پر چلنے کی، یہ ایمان والوں کی زندگی ہے۔ عیش و مستی میں مگن رہنا، کھانے پینے میں لگے رہنا، پہننے اوڑھنے کی فکر رہنا، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھا مکان، اسی میں رات دن گزر رہے ہیں، اسی میں دنیا کی زندگی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان والوں کی زندگی نہیں ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اب اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں کبھی کبھی جہنم کا تعارف کراتے ہیں انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، اللہ کی رسی سخت بھی ہے۔ اب اس کو بتا رہے ہیں اللہ کہ ہمارے پاس بڑی سخت زنجیریں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، مطعماً ذا غصہ، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا۔ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ کانٹے دار، بھوک لگے گی کھائیں گے، جہنم میں کانٹے ہوں گے، پھنس جائے گا۔ وعذاباً علیما، اور دکھ دینے والا عذاب۔ بڑی سخت آیتیں ہیں یہ 2 آیتیں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے ایک شخص اس نے سنی، وہ ان 2 آیتوں کے مضمون کو جب اس نے سمجھا سنا بے ہوش ہو گیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، جکڑ دیں گے، کھانے کو کانٹے دیں گے، بے ہوش ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روزے سے تھے، افطاری کا وقت تھا، افطار کے وقت دسترخوان پر آ کر بیٹھے
افطاری سامنے لگی ہوئی تھی، سارا دن کے بھوکے تھے، اچانک سے یہ آیتیں، ان کا مفہوم، ان کا مضمون سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جہنمیوں کو وہ خوراک دیں گے جو ان کے گلے میں پھنسے گی، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کانٹے دار خوراک۔ سارا دن کے بھوکے تھے، بھوک ختم ہو گئی، افطاری نہیں کری، کچھ نہیں کھایا، کہہ رہے میں ہٹا دو، بھوکے، بھوک ختم ہو گئی ان آیتوں سے۔ کیسے لوگ تھے، ان پر قرآن کی آیتیں کیسے اثر کرتی تھیں، ان کی بھوک ختم ہو گئی، روزہ تھا، افطار کا وقت تھا، ہم کیسے کھاتے ہیں افطار کے وقت؟ اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت تھا، اینڈ افطاری کے وقت جب کھانا سامنے آیا افطار کا، یہ آیتیں، پھر مضمون سامنے آ گیا۔ جیسے یہ مضمون سامنے آیا، پھر کھانا چھوڑ دیا، میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا رہا، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، یہ پڑھے جا رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، 3 دن لگاتار بغیر افطاری کے چل رہے ہیں۔ پھر تیسرا دن جب گزرا تو ان کے کچھ دوست ان کے پاس آئے اور پھر ان کو سمجھایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا خوف، آپ تو اپنی صحت خراب کر دیں گے۔ پھر دوستوں کے کہنے پر کچھ کھایا۔ یہ تھے اللہ والے کہ جو قرآن کی آیتوں کا ان پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ان کا کھانا پینا سونا اوڑھنا سب ختم۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، سورۃ الطور کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ حضرت عمر نے جب ان آیتوں کو سنا تو کئی دن تک بیمار ہو گئے، کئی دن تک بیمار رہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قیامت آئے گی، حساب و کتاب کا دن آئے گا، کئی دن تک بیمار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کی آیتوں سے اثر لینے والا بنا دیں۔